بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے پروگرام اسٹیٹ فارورڈ کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد. ڈسکا کا جو انتخاب ہے اس حوالے سے جو چیلنج کیا گیا تھا اس سارے معاملے کو، رزلٹس کو، اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کے اوپر کہ جو ایک پی ٹی آئی کا موقف تھا اور ایک نون لیگ کا موقف تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے پورے ڈسکا میں یعنی کہ این اے 75 میں الیکشن کروانے سے متعلق جو الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا اور پی ٹی آئی کی جو اپیل ہے مسترد کر دی. اب لوگ یہاں پہ بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ خود نون لیگ 23 حلقوں میں 23 جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ چاہ رہی تھی کہ دوبارہ پولنگ ہو، لیکن پورے حلقے میں بعد میں پولنگ کا کہہ دیا گیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین آج کل نرغے میں آئے ہوئے ہیں اور شوگر مافیا، کرپشن کی کہانیاں، اور سنا ہے کہ عمران خان صاحب تو جہانگیر ترین ہو یا کوئی بھی ہو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان دونوں ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور بڑے عرصے بعد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں وسیم اختر صاحب. ان کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں. تھوڑا سا صحافت سے آج کل جو ہے وہ دور ہیں، لیکن نظر ان کی تمام معاملات پہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو اندر کے معاملات ہیں کو بیہائنڈ دا سین جو چل رہا ہوتا ہے نا، وہ جس طرح ہم پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد بیہائنڈ دی کیمرہ کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ بیہائنڈ دی کیمرہ یا بیہائنڈ دی سین بہت ساری چیزوں کے وسیم صاحب جو ہے یعنی گواہ بھی ہیں. بہت شکریہ. اچھا وسیم صاحب یہیں سے آغاز کرتے ہیں. میں تو خود بھی وہ دن مجھے یاد ہے جب یہ رزلٹ آیا تو رات کو رک گیا. صبح صبح نوشین افتخار صاحبہ نے ایک سب سے پہلے 5-6 بجے ایک درخواست الیکشن کمیشن کو بھیج دی کہ 23 پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہے نہ صرف وہ روکا جائے بلکہ وہاں پہ ری پول کیا جائے. بعد میں الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ منگوایا وہ 20 پریزائڈنگ افسر بھی غائب ہو گئی یا تاخیر سے آئے، وہ اس کے اوپر بھی آپ بات کریں. لیکن فیصلہ پھر الیکشن کمیشن کا کہ پورے حلقے میں ہی ری پولنگ کرائی جائے اور آج اس کو برقرار رکھا گیا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ڈسکا میں الیکشن تھا اس میں مسلم لیگ نون جو تھی وہ 23 حلقوں کے اوپر اپنی پٹیشن لے کر گئی. 23 پولنگ اسٹیشن کے اوپر، اور 23 پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے جس رپورٹ کو بیس بنایا الیکشن کمیشن نے وہ تھی آر او کی رپورٹ، ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ جو تھی. ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ میں بھی جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے کہ پورے حلقے کے اندر الیکشن کرایا جائے، لیکن جو ہے ان کو اس طرح کا ریلیف دیا گیا. آپ کو تو پتہ ہے کہ عدالت میں جب پرے کی جاتی ہے تو مانگا تو بہت کچھ جاتا ہے، الیکشن کمیشن سے مانگا تو بہت کچھ جاتا ہے، لیکن وہ تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے، قانون اور ضابطے کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو تھی وہ پلی جو تھی وہ تو 23 پولنگ اسٹیشنز کی تھی، لیکن پورے حلقے میں جو ہے وہ ری پول کا کہہ دیا گیا. اور اس کے لیے جو گراؤنڈ بنایا گیا کہ انوائرمنٹ جو تھا وہ ماحول جو تھا وہ سازگار نہیں تھا. تو جبکہ ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ بھی جو ہے وہ 23 پولنگ اسٹیشنز میں سے چند پولنگ اسٹیشنز میں تھی کہ جہاں پہ اس نے اس ڈاؤٹ کا اظہار کیا تھا کہ یہاں پہ ریکارڈ ٹیمپر کیا گیا ہے. تو اب یہ حیران کن بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں بیہائنڈ دا سین کس قسم کا کھیل کیا جاتا ہے. اور پھر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ کون ہیں کن کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں ہیں، اور وہ ان لوگوں اپوزیشن اور حکومت دونوں نے جناب ان کو مل کے بنایا اور ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے. لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب کے جو رائٹ ہینڈ تھے، جو ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے، جن کی ہمیشہ سے انہوں نے جو ہے وہ ان کو پیمپر کیا اس بیوروکریٹ کو، سعید مہدی صاحب کو، ان کے وہ داماد ہیں. اچھا ہاں. تو اب اس حوالے سے لیکن وہاں پہ سلطان راجہ جی، ہاں، اور اس حوالے سے لیکن وہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے کہ چیف الیکشن جو بل پاس ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو وہاں پہ پورا الیکشن کمیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے چیئرمین اینڈ دا ممبرز آلسو. تو وہ اس حوالے سے اگر جو فیصلہ ہے تو پھر اب اس میں آدمی یہی کہہ سکتا ہے کہ اس میں پھر جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کا کانسنٹ بھی شامل ہے، یا تو وہ اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیتے. تو اس حوالے سے یہ بڑا حیران کن ہے کہ پورے حلقے کے اندر جو ہے وہ الیکشن اس کو رکھا ہے نا جی، سپریم کورٹ نے بھی اس کو برقرار رکھا. جو دلائل اور بحث جو دی جا رہی تھی، جو ان کے آرگومنٹس سے جو بحث ہو رہی تھی، روزانہ جو کمنٹ سٹیکرز بھی شکر بھی آتے تھے، وہ تو ایسے لگتا تھا شاید وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے وہ نہ کرے اتفاق. جی بالکل یہی لگ رہا تھا. لیکن میرے خیال میں جو
الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو جو اپ ہولڈ کیا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اداروں کے درمیان جو ہے کوئی کسی قسم کی کوئی ایسا تاثر نہ ابھرے کہ کسی قسم کا کوئی تنازع ہے، کوئی نا اتفاقی ہے. تو وہ الیکشن تو خیر پورے حلقے میں ہو جائے وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ آپ کو پتہ ہے، مختلف حلقوں میں جب الیکشن ہوتا ہے تو بہت سارے سٹنٹ بنائے جاتے ہیں. لیکن یہ حیران کن ہے کہ جو پہلا ایپلیٹ جو کورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، اتھارٹی جو ہے، وہاں سے 23 پولنگ اسٹیشنز کی بجائے پورے حلقے میں ری الیکشن کرانا حیران کن تھا، جبکہ ان کے پاس تمام انفارمیشن تھی، تمام آر او کی رپورٹ تھی ان کے سامنے. اس کے بعد دونوں طرف کے آرگومنٹس کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ جو ہوگا ضمنی انتخاب ہوگا؟ یہ ایک روایت ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ضمنی انتخاب جیت جاتا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی جیتے گی یا نون لیگ جیتے گی؟ وہاں سے اگر جو تاریخی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اگر دیکھا جائے، حلقہ تو ویسے وہ نون لیگ کا لگتا ہے. حلقہ تو وہ نون لیگ کا ہے، اور جس طرح کی کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ لیکن ایک ٹف جو ہے وہ مقابلہ ہوگا دونوں طرف سے، اور بہت چھوٹے کم مارجن سے ہار جیت وہاں پہ ہوگی. وہ یہ ہے کہ الیکشن میں تو آپ کو پتا ہے کہ آخری رات کے اوپر بھی جو ہے جو ووٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت کسی بھی طرف سوئنگ ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہ اس لیے اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن بہرحال وہاں پہ جو جس طرح ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا نون لیگ کا، اس کے اندر پی ٹی آئی نے جتنے ووٹ لیے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. پہلے بھی حلقہ تو یہ نون لیگ کا ہی تھا. جی. اچھا وسیم صاحب، اب کرپشن کی جانب آتے ہیں. آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے تبدیلی خان صاحب جو ہیں انہوں نے نعرہ بھی لگایا کرپشن کے خاتمے کا جب اقتدار میں. اب 2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان 2.5 سالوں کے دوران وہ جس کرپٹ مافیا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو بیچ میں تو بڑے بڑے اور مافیاز نکل آتے ہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کیونکہ وقت کم ہے. اب یہ شوگر والا دیکھ لیں، ان کے رائٹ ہینڈ جہانگیر ترین، لیکن خان نے ان کو بخشا نہیں ہے. ندیم بابر کا آپ دیکھ لیں، ایل این جی والا معاملہ تاخیر سے درآمد کی گئی، ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا. تو خان صاحب کی اپنی حکومت میں اس طرح کے معاملات ہیں، تو پھر ماضی کے جو بادشاہ تھے کرپشن کے تو ان پہ ہاتھ ڈال لیں یا ان کو دیکھیں؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں وہ تبدیلی کے حوالے سے اور جو کرپشن کے حوالے سے جو ان کے دعوے تھے وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس کے اندر ان کی جو ٹیم ہے اس کا ہے کہ یہ تو نہیں اب وہ اس ٹیم نے کیا کھیلنا ہے جس کا کپتان کی پالیسی کچھ اور ہو اور ٹیم جو ہے وہ کسی اور طریقے سے کھیل رہی ہے. جس طرح وہ کرکٹ میں تھے، آپ واقعہ سناتے رہتے ہیں کہ وہ جو آپ کو یاد ہے کیچ چھوڑ دیا تھا ندیم گوری نے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، آج کل بھی وہ چلتا ہے. تو جو کیچ چھوڑتا ہے ان کی ابھی ٹیم میں تو اس کو نکال باہر کریں. نہیں، نکال کتنے لوگوں کو باہر کریں، کیونکہ جب سے عمران خان صاحب وہ اپنے الیکٹیبلز کی نظریے کی طرف آئے تھے کہ الیکشن کہ جو ہے حکومت لینے کے لیے ہمیں الیکٹیبلز کو پارٹی میں انڈکٹ کرنا ہے، تو وہ اسی دن کمپرومائز ہو گیا تھا. اور جب آپ الیکٹیبلز کو لے کر آئیں گے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری جو پولیٹکس ہے تو اس کے اندر تو پھر یہ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ عمران خان ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چینج نہیں لا سکتے جب تک اس سسٹم کو ٹھیک نہ کیا جائے. کیونکہ اب آپ عمران خان خود تو کرپٹ نہیں ہے نا جی، خود کرپٹ نہیں ہے وہ، لیکن ان کے نیچے جو اب جہانگیر ترین صاحب جو تھے ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی ان کی پارٹی کے لیے جو ہے انہوں نے خدمات ہیں، لیکن جب وقت آیا تو وہ بھی پیچھے نہیں رہے. تو اسی طرح جو باقی لوگ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، یعنی کہ اب آپ عام آدمی کا کام کہاں پڑتا ہے، تھانے میں، کچہری میں، سوئی گیس کے دفتر میں، بجلی کے دفتر میں، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں، ہر جگہ جو ہے رشوت کے ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو وہاں پہ ان اداروں میں سزا اور جزا کا کوئی نظام نہیں ہے. یعنی کہ میں جا کے کوئی آدمی میرے سے رشوت مانگتا ہے یا میرے چیزوں کے اوپر کوئی انلیگل آبجیکشن لگاتا ہے تو میرے پاس کوئی فورم اویلیبل نہیں ہے کہ میں جہاں پہ جا کے شکایت کروں. میں اس کے آفیسر کو جا کے شکایت کروں گا، اس کا آفیسر اس کو کہے گا، لیکن بات تو وہی رہے گی. تو ایک سزا اور جزا کا نظام اور ایک جو ان کے پاس جو پاورز ہیں، جب تک اس کو آپ ریگولیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے یہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. آپ سی ڈی اے کی مثال لے لیں جہاں پہ ہر آدمی کا کام پڑتا ہے،
وہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اب ڈیپوٹیشن پہ جو آتا ہے وہ کوئی جمعہ پڑھانے تو آتا نہیں ہے, پیسے کما نہیں آتا ہے. اب وہ رشوتوں کے ریٹ ڈبل ہو گئے. اسٹیٹ میں ڈیپوٹیشن کے اوپر ڈائریکٹر لا کے لگائے جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے, او ایم جی کا آفیسر ہے, اس کو لا کے وہاں بٹھا دیا. وہ لوگوں کو اس قدر تنگ وہاں پہ کر رہا ہے کہ جس کا اور کوئی اس کا سزا جزا کا نظام نہیں ہے. اگلا ہفتے ہم آپ کو دوبارہ دیں گے اور دعوت دیں گے. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ سی ڈی اے کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک باقاعدہ پروگرام کریں. یہ ساری جو 2 نمبریاں ہیں یہ ہم بالکل سامنے لے کر آئیں, کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات ہے. لیکن وسیم صاحب میرا سوال پھر وہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں رشوت کے ریٹ ڈبل ہو گئے, ادھر ایف آئی اے بھی لگا دی, نیب بھی لگا دی, ایف بی آر کی کرپشن بھی آپ کے سامنے ہے, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آ گئی. تو پھر خان صاحب اس سارے معاملے میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ مافیاز ہیں یہ زیادہ مضبوط ہے خان سے. دیکھیں جی, ہمارے ہاں آپ کو بھی چوہے صاحب پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب قانون بنتا ہے تو اس میں جان بوجھ کے لوپ ہولز چھوڑے جاتے ہیں جس کا بعد میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اب آپ ہمارے پاس قانون تو ہر ایک موجود ہے, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو بندہ سیٹ پر بیٹھا ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو جب تک اس چیز کو نہیں پکڑا جائے گا اس وقت تک نہیں ہوگا. دوسری بات کہ جب تک سزا اور جزا کا نظام نہیں آئے گا, اگر ایک آدمی پہ اوپر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے یا اس کی شکایت ہوتی تو کم از کم اس کی ایک جینوائن انکوائری تو کی جائے. اب وہ انکوائری بھی نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, آفیسر بلاتا ہے, 2-3 جھاڑیں ڈالتا ہے, اس کے بعد وہ آفیسر پھر اگلے دن وہ اہلکار جو ہے وہ اسی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایک نیکسس ہے, کیونکہ ایک پیسہ جو ہے جو کرپشن کا ہے, اب ایک چیئرمین کسی ادارے کا ہے وہ خود تو ڈائریکٹ پیسے نہیں لے گا, وہ نیچے جو لوگ ہیں انہی سے پیسہ وہ لیں گے پیسہ اور وہ اوپر تک جو ہے حصہ پہنچائیں گے. تو جب تک اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا, اس میں بہتری نہیں لائی جائے گی, اس وقت تک نہیں ہوگا. اور اس میں ہمارے پاس ایک کامیاب ماڈل ہے شوکت عزیز کے دور میں, جس وقت اس نے ایف بی آر کے لوگوں کا اور جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کا رابطہ کم سے کم کر دیا تھا. آپ دیکھیں کہ اس دور میں ہمارے ریونیوز کس طرح جمپ کیے تھے, لوگوں کا جو ہے اعتماد سسٹم کے اوپر بڑا تھا. لیکن جب آپ یہاں پر جو ہے یہ کریں کہ بازو مروڑے جائیں لوگوں کے جینوائن کاموں کے لیے, تو پھر لوگ تو چیخیں گے اور پھر وہ اس کا بلیم تو وہ حکومت کو ہی دیں گے, کیونکہ ان کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب. اسی بات پہ اختتام کریں گے کہ سزا اور جزا کا جب تک نظام مضبوط نہیں ہوگا اور قابل عمل نہیں ہوگا اداروں میں, شعبوں میں, وزارتوں میں, اس وقت تک اس کرپشن کا خاتمہ ایک خواب ہی رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Audio Jungle.